تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بیان کرتے مزید ارشاد فرماتا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، یعبدون الا اللہ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ تو اس وقت چونکہ اصحاب کہف یہ 6 افراد تھے، اب ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب ان کو تو ہم چھوڑ دیا، جو کچھ یہ اللہ کے سوا پوچھ رہے ہیں، اور ان سب لوگوں کو ہم نے چھوڑا، تو اب یہ ہے کہ ہم کسی غار میں چل کے پناہ لے لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ نازل فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ یہ اب ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہاں سے چلے اسی نیت کے ساتھ کسی غار میں پناہ لے لیں۔ یہ 6 تھے، راستے میں ایک گڈریا ملا، تو اس نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بھی دعوت دی، تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا، تو یہ 7 ہو گئے۔ اب گڈریے کا کتا تھا، وہ کتا ان کے پیچھے لگ گیا، یہ بھگاتے رہے لیکن وہ چلتا رہا۔ تو بہرحال بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ کتے نے کہا کہ بھائی کیا تمہارا کیا معاملہ کیا نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ایسا کر رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور یہ لوگ غار میں جا کے اندر آرام فرما ہو گئے۔ اور پیچھے ذکر آ چکا کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں پہ نیند طاری کر دی، ایک عرصے تک وہ اس نیند میں رہے، اور کتا باہر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بیان کر رہا ہے، جو اس وقت جس کو اللہ نے سائنسی علوم عطا فرمائے وہ ان آیتوں میں غور کر کر بڑے زبردست قسم کے قوانین کو دریافت کر سکتا ہے کہ وہ 309 سال وہ انسانی جسم اس غار میں رہے، لیکن نہ گلے نہ سڑے نہ پھولے نہ پھٹے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے، جو حدیث اور قرآن کی جو تعلیمات ہمیں ان کے حوالے سے ملتی ہیں، کہ ان کے جسم کی نشو و نما بھی رک گئی تھی، ورنہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ بے ہوشی میں پڑا ہوتا ہے، مہینہ گزرتا تو اس کی خط بڑھ جاتی ہے، شیو بڑھ جاتی ہے، ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، سب ہو جاتے ہیں، لیکن اصحاب کہف پہ طاری نہیں ہوئی، وہ جس حالت میں لیٹے تھے اسی حالت میں اٹھے۔ تو اب یہ کس طرح سے ایک زندگی کے نظام کو جام کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو روکا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ سائنسی قوانین کا ذکر تو فرما دیا، لیکن اب جس کی نگاہیں اتنی وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے، وہ ان کو جان سکتا ہے، اس میں غور کر سکتا ہے۔ اور پچھلے زمانے کے انسان اس سائنس سے کافی واقف تھے، یعنی فرعونوں کے جو مقبرے تو ان کے مقابر کے اندر جو ان کی لاشوں کو رکھا گیا، تو وہ لاشیں ایسے ٹمپریچر کنٹرول کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ بہت ساری لاشیں اس میں گلی سڑی نہیں ہیں، وہ ٹمپریچر کنٹرولنگ ہوتی ہے، 20 ڈگری تک رہے گا ٹمپریچر۔ تو یہ سائنس ہے کہ ساری کی ساری۔ تو بہرحال ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ عظیم کام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ما بین السماوات والارض، کہ اس کے مابین جو کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اور آج بہت سارے سائنس کے قوانین اسی قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں۔ کل تک جو چیزیں سب کی سب حیرت انگیز تھی، یعنی جو صرف معجزات اور کرامتوں کے حد تک تھی، آج سائنس میں وہ میٹیریل فارم میں آ چکی ہے۔ یعنی جس طرح کے اولیاء کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بغداد شریف میں تقریر فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے،
تو دنیا کے مختلف شہروں میں اولیاء کرام بیٹھ کے اپنے گھروں میں آپ کا خطاب سنا کرتے تھے. تو اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن تھے نہ کوئی ٹیلی فون تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ سارے کے سارے کام ہو جاتے تھے. لیکن آج سائنس کی مدد سے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام نشر کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے بہت جگہوں پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میٹر کی ترقی ہے, مادے کی ترقی ہے, سائنس کی ترقی ہے, جس سے یہ چیزیں وہ کرامت اپنی جگہ پر ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ظاہری قوانین سے ہٹ کر ہے. تو ایسے ہی یہ بھی ظاہری قوانین سے ہٹ کر ہے جو کچھ ہے, لیکن انسان ان پر غور و فکر کر کے اسی پر کام آگے بڑھا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, اور جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے, وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. اس میں اصحاب کہف کے حوالے سے بھی بات کر دی گئی ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی تو اب وہ گمراہ نہیں کیے جا سکتے تھے. اور اسی طرح کوئی محنت کرے, انہی قوانین پہ کام کرے, بات کرے, اور آگے اس کو تجربات کے ذریعے آگے بڑھائے, تو اگر اس کو اللہ ہدایت دے تو اس پہ بھی راز کھل جائیں گے.